وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت زبردست بیان ہے آپ کا، ایمان افروز، ایمان کو تازہ کرنے والا، اور پوری طرح ایمان کا تقاضا یہی ہے، جو اس کو پورا کرے گا وہ مومن ہے، اور جو اس تقاضے کو نہیں پورا کرے گا وہ مشرک ہے، چاہے 1000 مرتبہ کلمہ پڑھے۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ شرک کرتا ہے، یہ شرک کی حمایت کرتا ہے یا ان کی دفاع کرتا ہے، تو اس کا جواب یہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ کل قیامت کے دن ان کا دفاع کون کرے گا؟ آج کر لو ان کا دفاع، کل قیامت کے دن ان کا کون دفاع کرے گا؟ کون دفاع کرے گا ان صوفیوں کا، ان کے کفر و شرک کا، وحدت الوجودیوں کا، وحدت الشہود حلولیوں کا، انفاس العارفین والوں کا، غنیت الطالبین والوں کا، کشف المحجوب والوں کا، مکتوبات ربانی والوں کا، کنز الایمان والوں کا، اور تفہیم القرآن والوں کا، اور دعوت القرآن والوں کا؟ کل قیامت کے دن کون دفاع کرے گا؟ جو شرک اور کفر پھیلا کے یہ مرے ہیں، اور اللہ کے بندوں کو کتنا گمراہ کیا ہے انہوں نے، اور آج دن تک ان کے خادم یہ آگے چل کے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ اسی گدی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جس پر ان کے بڑے بٹھا کر گئے ہیں، ان کو فرقہ پرستی سکھا کے گئے، ان کو مسلک پرستی سکھا کے گئے، ان کو اسی کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو اسی چیز کا گلہ شکوہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کہ ایسے لوگ کیوں نہیں رہے ہیں جو ان کی حرام خوریوں کے اوپر ان کو منع کرتے، اور رہے بھی ہیں تو بہت تھوڑے۔ کیا آج وہ دور نہیں؟ آج بھی وہی دور ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان کی حرام خوریوں کے اوپر کڑتے ہیں اور ان کو منع کرتے ہیں اور شرک سے منع کرتے ہیں۔ شرک اللہ کو گالی ہے، یہ حدیث کے اندر آیا ہے، شرک اللہ کو گالی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شتمنی ابن آدم، یہ آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے، جب کہتا ہے اللہ اولاد رکھتا ہے، اور اسی پر پھر قیاس کیا جائے کہ یہ نور میں نور اللہ کا عقیدہ، کہ اللہ نور کا ٹکڑا کسی کو بنا دیا، پھر کسی کو داتا بنا دیا، کسی کو دستگیر بنا دیا، کسی کو مشکل کشا بنا دیا، کسی کی پکاریں لگا دیں، کسی کا بندہ بنا دیا، کسی کو سجدہ کرا دیا۔ یہ سارے کفر و شرک کے دائی رہے ہیں، اور کفر و شرک کی حمایت کرتے رہے ہیں بے ایمان۔ اگر یہ اللہ کی بات کی حمایت کرتے، توحید پھیلاتے، شرک سے منع کرتے رہتے، تو آج اتنا شرک نہیں ہوتا۔ تو یہ شرک اسی وجہ سے، ہر وجہ سے کہ یہ نہیں منع کرتے ہیں، کیونکہ ان کا پیٹ دین کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، پیٹ دین کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اور یہ دین کو کمائی کا ذریعہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ کوئی مسلک آج ایسا نہیں ہے جو دین کے اوپر کما نہ رہا ہو۔ کسی ایک کا نام لو، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، سعودی ہوں، حنبلی ہوں، یہاں سارے کے سارے اجرت لیتے ہیں۔ اذان اللہ کے لیے نہیں دیتے ہیں، پیسے کے لیے دیتے ہیں۔ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھاتے ہیں، پیسے کے لیے پڑھاتے ہیں۔ اور کوئی دین کا یہ مدرسہ ان کا چل رہا ہے، سارے کے سارے اجرتی ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ آج پوری زمین کے اوپر اللہ کا دین مغلوب ہے، اور کفر و شرک اور یہ طاغوت کے جھنڈے بلند ہیں۔ تو آپ بھی اگر مومن نہیں اٹھیں گے اللہ کا نام لے کر، تو کیسے اپنی جان کو ہم جہنم کی آگ سے بچائیں گے؟ ہمارے مالک کا ہمیں حکم ہے، ہمارا آقا ہے، ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کے خلاف بولو۔ اب بتاؤ، ہمیں یہ حق بھی نہیں ملنا چاہیے کیا کہ ہم کفر و شرک کے خلاف زبان کھولیں؟ باقی وقت آئے گا تو انشاءاللہ طاقت کے ذریعے اس کو ختم کیا جائے گا۔ ابھی وہ طاقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر طاقت ہوتی تو اس زمین کے اوپر کوئی ایک مزار نہیں ہوتا، کوئی ایک مورتی نہ ہوتی، کوئی ایک سلیب نہ ہوتی، سب کو توڑ دیا جاتا، گراؤنڈ کر دیا جاتا۔ اور ایک وقت آئے گا، یقین کیجئے، قیامت آ نہیں سکتی ہے، قیامت آ نہیں سکتی ہے جب تک اس زمین کے اوپر یہ وقت نہ آئے کہ سبیل تو ان کی جو عیسائیوں کی یہ جس طرح کراس سا بنا ہوتا ہے، سبیل سی، یہ توڑ دی جائے گی، اور کوئی مورتی نہیں ہوگی، کوئی مزار نہیں ہوگا اس زمین کے اوپر، کوئی فرقہ بندی نہیں ہوگی، سارے کے سارے مومن ہوں گے۔ 7 سال تک یہ زمین منظر دیکھے گی، اور اس کے بعد پھر کفر شرک آئے گا، اور پھر آخر میں ایک مومن بھی نہیں رہے گا، اور سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ یہ اینڈ ہے اس دنیا کا۔ تو اللہ کے بندو، یہ تو اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، مالک ہمیں موقع دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک اپنے مخلص بندوں سے یہ کام لے گا، خوش نصیب ہے جن سے یہ کام لے رہا ہے۔ باقی جو یہ کام نہیں کر رہے ہیں، بالکل صحیح کہا آپ نے، جو اس کو کفر و شرک کے ساتھ کمپرومائز کیے ہوئے ہیں، ان کا دل نہیں کوڑتا ہے، دل سے ان کو برا نہیں جانتے ہیں، یہ تو آخری درجے کا ایمان ہے۔ اگر دل سے بھی برا نہیں جانتے ہیں تو پھر یہ خالص مشرک ہے۔